اس سورت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی ہر رات میں سورہ السجدہ اور سورہ الملک ان دونوں کی تلاوت فرمایا کرتے، اور چاہے سفر میں ہوتے چاہے حضر میں ہوتے۔ تو آقا کریم نے کبھی بھی اس معمول کو ترک نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میری امت کے پاس سورہ الملک ہو۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے خود بھی یہ معمول جاری رکھا اور سورہ ملک کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کی، اور اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس سورت کا عامل بنانے کی کوشش کی۔ معاشرے کے اندر اگر سورہ الملک کی تلاوت کا معمول ہو جائے تو اتنی برکتیں دیکھنے کو ملے کہ جو شمار سے باہر ہوں۔ ہماری راتیں سورۃ الملک کی تلاوت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہر روز ایک مدت سے سال ہا سال بیت کے سورہ ملک کی تلاوت لازم ہوتی ہے، اور مرکز مصطفیٰ میں جو برکتوں کے مختلف ذرائع ہیں ان میں سے ایک اہم ذریعہ سورہ الملک ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ سورہ الملک کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، اور آپ کا کوئی دن اس سورت کے بغیر نہ گزرنے پائے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، لیکن جہاں انہوں نے خیمہ نصب کیا انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن وہاں کوئی قبر تھی، تو غلطی سے قبر پر خیمہ نصب ہو گیا۔ تو جب رات ہوئی تو انہیں قبر کے اندر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سورہ ملک ایسی مدد کرتی ہے کہ جب کوئی شخص قبر میں اترتا ہے تو یہ باقاعدہ متشکل ہو کے صاحب قبر کو، جو سورہ الملک کا مستقل قاری اور عامل ہوگا، اس کو بچاتی ہے۔ عذاب کے فرشتے پائنتی کی جانب آئیں تو یہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے، سرہانے کی جانب سے آئیں تو یہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے، دائیں سے آئیں تو آگے سورہ ملک کھڑی ہوتی ہے، بائیں کی جانب سے آئیں تو آگے سورہ ملک کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے معمولات میں، بہت سارے لوگوں کے معمولات میں تو یہ سورہ ملک موجود ہوگی، چونکہ ہم بھی اپنے ماں باپ سے یہ عملاً دیکھتے آئے ہیں کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کے بغیر سوتے نہیں تھے، اور پھر وہ آگے منتقل سلسلہ ہوا، اور پھر آگے ہم منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ماضی میں تو یہ تقریباً ہر گھر میں ہی تھا، تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا معمول ہوگا کہ وہ سورۃ الملک کو اپنی راتوں میں ایک دفعہ تلاوت کرنے کا معمول رکھتے ہوں گے، اور اگر آپ میں سے کسی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ معمول نہیں ہے، تو آج کی اس بابرکت رات کے دامن میں اپنے دل سے یہ ارادہ کریں اور اپنے رب سے دل ہی میں عہد کریں کہ ہماری کوئی رات سورۃ الملک کے بغیر بسر نہیں ہوگی، اور پھر دیکھنا اس کی برکتیں آپ کو کتنی نصیب ہوتی۔ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ظہور پذیر ہوں گی۔
اب سورہ ملک کا سارا مضمون تو آپ کے سامنے میں نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن کچھ آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں اس آیت کریمہ، اس کے مضمون کے حوالے سے قرآن مجید کی جو منشا ہے اس کے مطابق کچھ کہہ سکوں۔ ارشاد فرمایا، یہ تمام لوگوں کے نزدیک سورت مکی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اختلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ منزہ و برتر ہے، برکتیں اسی کے دامن سے پھوٹتی ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی برکتیں ہوں، جتنی بھی کرم نوازیاں ہیں، یہ میرے مالک کی دی ہیں۔ تو وہ خود مبارک، مبارک تو چھوٹا لفظ ہے، یہ تبارک کا لفظ ہے، یہ تفاعل ہے اور یہ کثرت ماخذ جاتا ہے۔ تو منزہ و برتر، بہت بے پناہ برکتوں کا حامل، الذی، وہ پاکیزہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، اس کے دستے قدرت میں، اس کے قبضے میں بادشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر مکمل قادر ہے، پوری طرح قادر۔ یہ اس کی شان ہے کہ بادشاہت، حقیقی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں۔ باقی اس بادشاہت سے دنیا پر کسی کو کوئی حصہ دے دے، کسی علاقے کی، کسی خطے کی، کسی جگہ کی حکومت، تخت و تاج کسی کو عطا کر دے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ مشیت الہی سے بادشاہتیں مجازاً بٹتی رہتی ہیں اور لوگوں کو تقسیم ہوتی ہیں۔ وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، خیر اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وہ بادشاہت، دنیا کا تخت و تاج، دنیا کی دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہو، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہ ہو۔ نمرود ہے، قارون ہے، حامان ہے، ان کو تخت و تاج دیے گئے، اللہ ان سے راضی نہیں تھا، یہ ان کے لیے سخت آزمائش تھی۔ بعض اوقات مخلوق کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی کرتوتوں کا مزہ چکھانے کے لیے برے حکمران مسلط کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف جیسا شخص جب لوگوں پر مسلط کر دیا گیا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم جمع کر لیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں، تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ ہزاروں لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے اور لاکھوں لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تم نے حضرت عمر کا زمانہ بھی دیکھا سنا ہے، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے دو لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم۔ اس نے کہا تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسی ہوتی ہے، اور جب رعایا بگاڑ کا شکار ہو تو پھر بدترین لوگ ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، تم جس طرح کے ہوگے تمہارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط کیے جائیں گے، یہ عکس ہیں تمہارے اعمال کا۔ تو اپنے اعمال کی درستگی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ
اس کے ذریعے سے لوگوں پر اپنے قہر و غضب کو بھی نازل کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا اختبار اور امتحان بھی ہوتا ہے، اور یہ بادشاہت بعض اوقات اللہ تعالیٰ بطور انعام اس طرح بھی عطا فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچتی ہے۔ اور وہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبری کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا کی، جو اللہ کی رحمت کا ایک روپ بن کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنا۔ اور ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی زندگیاں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں، وہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے یہ مظاہر بھی ہمیں دکھائے، اور ظلم، جبر اور جور کے ساتھ بادشاہوں کے رویے بھی ہماری آنکھوں نے تاریخ میں پڑے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ جل شانہ سے ہمیشہ خیر کا طالب رہنا چاہیے۔ تو حقیقی بادشاہت اس کی ہے، یہ بادشاہت تخت و تاج کی یہ زوال پذیر ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میں مقبروں پہ بھی گیا ہوں، بڑے بڑے نامور لوگوں کی قبروں پہ ان کا ماضی کا عہدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس سرزمین کا حکمران تھا۔ آپ کشمیر میں چلے جائیں تو حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمہ کے مزار کے ساتھ جو ایک قبرستان ہے، تو وہاں اگر آپ چند لمحوں کے لیے رک کے کتبے پڑھنے لگ جائیں تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے کتبے پڑھنے کو ملیں گے کہ یہ اس ریاست کا فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ تو کل کے حکمران پھر رزق مٹی کا بن جاتے ہیں، اور سابقہ وزیر اعظم اور سابقہ فلاں اور سابقہ فلاں۔ تو میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ وزیر اعظم، صدر، بادشاہ، شہنشاہ یہ سارے سابقہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی قبر میں جا کر بھی ولی رہتا ہے، وہ سابقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ حقیقی بادشاہت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ نے بہلول کا نام سنا ہوگا۔ بہلول بظاہر مجنون تھا، لیکن سعدی نے کہا تھا، سعدیہ نزدیک رائے عاشقہ خلق مجنو نندو مجنو عاقل است، کہ اگر میرے سے تم رائے لو تو اصل تو یہ عاقل ہے، تو باقی جن کو تم عاقل کہتے ہو وہ مجنون ہے۔ تو وہ بغداد کے نواح میں گھومتے رہتے تھے حضرت بہلول، اور یہ بغداد کے مشہور مجاذیب میں سے ایک مجذوب تھے۔ کبھی ان کا جی آتا تو شہر کی طرف بھی رخ کر لیتے، لیکن زیادہ ویرانوں میں ہی وہ اپنی دجلہ کے کناروں پر ہی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن شہر آ نکلے بغداد میں، تو جب بہلول آئے تو دعائی مچ گئی۔ لوگ بہلول کو دیکھنے کے لیے ایک جمع غفیر کی شکل کے اندر جمع ہوئے اور ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ ہارون رشید بھی اپنے محل کی بالکونی سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے زبیدہ کو کہا، جو اس کی محبوب بیوی تھی، اس نے کہا کہ دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، اصل حکمران تو یہ ہے، چونکہ ان کی حکمرانی جسموں پہ نہیں ہے، ان کی حکمرانی دلوں پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقی حکمرانی تو اللہ کی ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت کے اندر بادشاہت ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں،
پھر ان کا نشان بھی باقی نہیں بچتا۔ تاریخ نے ایسے ایسے مناظر ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ نگاہیں خیرہ ہو کے رہ جاتی۔ تو اصل حکمرانی، اصل بادشاہت اسی کی، اس لیے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، برتر و منزہ ہے، عالی مرتبت شان کا مالک، جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر مکمل پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اس عالی مرتبت شان کا مالک ہے جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ زندگی اور موت دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ان کو ایک دو رنگ کے مینڈے کی طرح، سفید رنگ کا مینڈا ہوگا اور اس میں داغ ہوں گے سیاہ رنگ کے، تو اس شکل کے مینڈے کی طرح حشر کے میدان میں لایا جائے گا موت۔ جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا جنتیوں سے اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہے گا اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں مالک ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ تو پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں لا کر، متشکل بنا کر کے، ایک صورت میں لا کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور پھر جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے چونکہ ان کے دل میں ایک موہوم سا خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے۔ اب موت کو جب ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو وہ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ اور جہنمیوں کے دل میں ایک امید کی کرن ہوگی کہ کبھی موت آئے تو جان چھوٹ جائے، لیکن جب موت کو بھی ان کی آنکھوں کے سامنے موت آ جائے گی تو وہ اتنے دکھی ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے، دکھ سے مر جاتے۔ لیکن اب انہیں پتہ ہے کہ اب موت بھی نہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے۔ تو ایک مشکل آ کھڑی ہوئی سر پہ کہ اب موت کا بھی نقطہ انجام جو ہے وہ سامنے ہے، اب موت بھی نہیں ہے۔ تو اگر پھنس گئے ہیں تو پھر ڈاڈی مشکل ہے، اور اگر نجات مل گئی ہے تو پھر موج ہی موج۔ تو یہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس پر 5 اقوال ہیں، علماء تفسیر نے بیان کیے، لیکن اگر میں ان کی تفصیل کی طرف اپنا رخ کیا تو شاید بہت کم مضمون آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ زیادہ سے زیادہ آیات، چونکہ جو لوگ اس کا معمول رکھتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کا، ان کو پڑھنے میں لطف آئے گا، اور جنہوں نے آج سے ارادہ کیا ہے تو ان کو ایک خاص حظ اس کا نصیب ہوگا۔ والذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ تو مخلوق ہے موت بھی اور مخلوق ہے حیات بھی۔ اللہ اکبر۔ موت اور زندگی کو پیدا کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بنے۔ تو زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا ہوا؟ پرکھ، آزمائش۔ سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا،
کیوں پیدا کیا؟ اللہ اکبر. مخلوط نطفے سے حضرت انسان کی تخلیق کی. اس سورۃ الدہر کا نام سورۃ الانسان بھی ہے. تو کہا کہ ہم نے انسان کی مخلوط نطفے سے تخلیق کی. تو کیوں تخلیق کی؟ کسی چیز کی تخلیق کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، جس کو ہماری اصطلاحی زبان کے اندر علت غائی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، تو جب گلاس کی تخلیق کرنے لگے تھے تو اس کے ذہن میں تھا نا کہ اس سے مشروب جو ہے وہ پیا جائے گا. یہ ڈبہ جس نے بنایا ہے تو اس کا ڈیزائن کرتے اس کے ذہن میں اس کا مقصد ملحوظ تھا. جس نے یہ ڈائس بنایا ہے تو اس کے ذہن میں ساری چیزیں ملحوظ تھیں. جس نے یہ کیمرہ ایجاد کیا ہے تو اس کے مقاصد اس کے ذہن میں تھے. جس نے یہ لائٹ بنائی ہے اس کے ذہن میں اس کے مقاصد تھے. تو یار یہ کیمرہ، یہ پنکھا، یہ لائٹ، یہ مائکرو فون، یہ گلاس، یہ ٹشو کا ڈبہ، اور حتیٰ کہ یہ ٹشو جس نے بنایا ہے اس کے ذہن میں بھی اس کا مقصد تھا. تو جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے بے مقصد ہی بنا دیا. تو اس خالق نے حضرت انسان کو بنایا تو بے مقصد نہیں بنایا. تو کہا کہ ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کو پرکھیں، اس کو امتحان گاہ میں ڈالیں. اس لیے انسان کے لیے، انسان اگر اس نقطے کو سمجھ جائے کہ یہ دنیا میرے لیے امتحان گاہ ہے، تو اس کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور وہ اپنے کام پہ لگ جائے. وہ اس پریشانی میں رہتا ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہے، اس کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ یہ پریشانی کیوں ہے. حالانکہ اس کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پریشانی کیوں ہے. اس کو یہ ہونا چاہیے کہ اس پریشانی سے مجھے آگے سے ایکٹ کیا کرنا ہے اور اس کا میں نے کس طرح سے جواب دینا ہے جو میں اپنے رب کے حضور سرخرو ہو سکوں. لیکن وہ بس پہلے تو اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور وہ اس پریشانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ میرے لیے کیوں ہے. اور جو اصل مقصد تھا اس کے نتیجے میں کہ یہ اس پر حقیقی تاثر کیا دیتا ہے، تو بعض بات سارا وقت اس کا ان چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے. تو جس مقصد کے یہ پانی، اس گلاس کو کیسے کیوں بنایا گیا تھا کہ اس میں پانی ڈالا جائے. تو جب یہ پانی کے تخلیق ہو کے سامنے آ گیا تو کوئی جگ لے کر آئے اس میں پانی ڈالنے کے لیے، تو یہ آگے سے شور شروع کر دے. اور حالانکہ اس کا مطلب تھا کہ پانی کو محفوظ رکھنا، اس کو اس کی مناسب حرارت جو اس کی صلاحیت ہے اس سے زیادہ تو اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اس کے مطابق جو ہے. تو یہ الٹا شور غل وہ کر دے جو کام ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ دے. یہ کیمرہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ تصویر کھینچے، یہ ویڈیو بنائے، اور یہ وہ کام کرنے کی بجائے الٹا یہ اس پہ احتجاج کرے کہ یہ کیوں مجھے کام دیا گیا. نیتلی تخلیق اس لیے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْرٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا. اس کی مقصد تھا زندگی کا کہ یہ ان امتحانات سے گزرے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ پھر کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو اس کو ذہنی طور پہ آمادہ ہونا چاہیے. ساری زندگی اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھے تخلیق کیوں کیا گیا. تو اللہ نے قرآن مجید میں حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا. سورۃ الملک میں بھی ہے الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کو کیوں پیدا کیا گیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ پرکھے، آزمائش کرے، امتحان لے، اختبار کرے تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لا. یہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے. اور وہاں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمع و بصر کا نور عطا کیا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی قوتیں عطا کی ہیں، اس کو فہم و ادراک کی اجالے دیے ہیں، اس کو شعور کا اجالا عطا کیا ہے. تو اس کو اپنے مقصد کی طرف توجہ کر، سب سے پہلے اپنے مقصد کی وہ جو ہے وہ
ازبر ہونا چاہیے. مقصدیت جب ازبر ہوگی تو پھر دوسرے مرحلے آسان ہوتے ہیں. جب وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کر رہا جس کے لیے وہ تخلیق کی گئی, تو پھر اگلا مرحلہ تو جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین ہوتی ہے, تو بعض اوقات اس کو دبائیں تو وہ سسٹم چیز کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم قبول نہیں کر رہا ہوتا, یا تو خراب ہے. اگر وہ خراب نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ چیز آپ مس کر رہے ہیں جس سے وہ قبول نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو قبول ہی انسان نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہم سمجھے ہی نہیں ہیں, اور ہمیں جو سمجھانے والے تھے انہوں نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں تھا کہ میاں تمہاری تخلیق کا مقصد کیا. قرآن نے تو کوئی چیز مبہم نہیں رکھی. قرآن نے تو ایک ایک چیز کھل کے واضح دو ٹوک, جس طرح 2 سے 2 کو ضرب دیں تو حاصل ضرب 4 آتا ہے, اس طرح ہماری زندگی کے مقاصد کو بالکل واضح بیان فرمایا ہے. اب موت و حیات کی تخلیق کیوں ہوئی؟ یہ کھیل تماشا نہیں ہے, بلکہ کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, وہ اس لیے پیدا کیا موت و حیات کو تاکہ تمہیں آزمایا جائے, تمہیں پرکھا جائے, تمہارا امتحان لیا. اللہ اکبر. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے اچھی اعمال کون بچا. جب تمہیں یقین ہوگا کہ تم نے مرنا ہے تو پھر تم اپنی مختصر زندگی کو با مقصد بنانے کی کوشش میں لگو. لیکن اگر تمہیں یہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے تو پھر اپنی زندگی کو پھر اپنی خواہش کے مطابق گزارو گی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہی دائمی عزت والا اور بخشنے والا ہے. اللہ اکبر. حقیقی عزتیں اسی کے پاس ہیں, اور وہ جس کو چاہے عزتوں سے نوازتا ہے, اور بخشنے والا ہے. مطلب یہاں بخشش کا ذکر کیوں آ گیا؟ جو غوث الآیا ہیں, جو آیات کا آخر میں اللہ تعالیٰ کے کوئی 2 صفاتی نام آ جاتے, غوث الآیا, آیت کے جو سر ہوتے ہیں آخر, اس کا ما قبل سے کوئی تعلق ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بات کر کے دوسری جگہ کوئی اور بات کر, کیونکہ یہ ایک تسلسل ہوتا ہے, اور کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی ایک ربط ہوتا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ جنگل میں کوئی میخار مرا ہے, اسے انگور کے پتوں کا کفن دو. تو انگور کے پتوں کا کفن اس لیے دیا جانا ہے کہ مرنے والا میخار ہے, کوئی تعلق بنتا ہے نا انگور کے پتوں کا, اس لیے جو ہے وہ اگر وہ میخار نہ ہوتا تو کسی پتوں کا بھی کفن اس کو دے دیا جاتا. تو شاعر نے یہاں اتنا خیال رکھا ہے کہ مرنے والا میخار ہے تو لہذا کفن انگور کے پتوں کا ہونا چاہیے. تو رسول آیا ما قبل اور ما بعد کی جو ہے وہ مطابقت میں ہوں گی. اللہ اکبر. اب عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے, انسان کوشش کرے, لیکن اس کے باوجود انسان ضعیف ہے, کمزور ہے, تو کہا کوئی بات نہیں, تمہارا خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے. کوتاہی ہو گئی کوئی بات نہیں, وہ غفور ہے, وہ معاف کر. نیتوں میں بری نہیں نہ دلوں میں بری ہے. میرے حضرت کا ایک شعر ہے پنجابی کا, دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری, گناہ میں تو ہو جاندے لاچاریاں. یعنی میں اندر سے بھی برا نہیں ہوں اور میں نیت سے بھی برا نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر گناہ ہو جائیں تو وہ لاچاری. تو یہی تو بیان فرمایا گیا ہے, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ عزیز بھی ہے اور وہ غفور بھی. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا, جس نے بنائے 7 آسمان اوپر نیچے. اللہ اکبر. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, ارشاد فرمایا کہ تمہیں نظر نہیں آئے گا رحمان کی تخلیق میں, اس کی آفرینش میں, اس کے پیدا کرنے میں کوئی تفاوت, کوئی فرق نظر. اللہ اکبر. اتنا بڑا آسمان تخلیق فرمایا, لیکن تمہیں اس میں کوئی کجی نظر نہیں آئے. ایک اسلامک سینٹر تعمیر ہو رہا ہے, تو میں آج ہی دوپہر کو دیکھنے اس کو گیا, تو میں نے 8, 7, 10 جگہوں پر ان کو نشان دے کہ میاں یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو. حالانکہ میں کوئی شعبے کا شخص نہیں ہوں,
لیکن میں ایک چیز کو بنظر غور دیکھوں تو 5-7 غلطیاں میں نکال لیتا. ایک جو ہے وہ 2 یا 3 کنال پر جو کنسٹرکشن ہوئی ہو اس کو میں غور سے. اسی طرح آپ کا بھی یہ حال ہے. اور یہ 2-4 کنال پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی, یہ آسمان تکراں تا بکراں پھیلا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت انجینئروں کو بھی دی ہے, یہ باریک بینوں کو بھی دی ہے, یہ کائنات کے ہر شخص کو دی ہے. کہا ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو, کوئی فرق تمہیں کہیں دکھائی دیتا ہے؟ اللہ اکبر. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تمہیں خدا کی تخلیق کے اندر کوئی تفاوت دکھائی نہیں دے گا. فرجع البصر. اچھا پھر دوبارہ نظر اٹھا کے ایک دفعہ دیکھ لیا, کہا کہ اور تسلی کر لو. فرجع البصر, پھر دیکھ لو نگاہ اٹھا کے. حل تری من فطور, تمہیں کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین, پھر کہا بار بار نظر اٹھا کے دیکھو. اللہ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر, تمہاری نظر نقص ڈھونڈنے میں ناکام ہو کے, تھکی ہوئی ہو کے واپس پلٹ آئے گی, جو ہے وہ پسماندہ ہو کے واپس آ جائے گی, لیکن اللہ کی تخلیق میں تم نقص نہیں نکال سکتے. اللہ, یہ اتنے ستارے لگائے, پھر ستارے روشنیاں لگ دیتے ہیں, آنکھوں کو ٹھنڈک الگ دیتے ہیں, بھٹکنے والوں کو راستہ الگ دکھاتے. ایک ستارے سے اس نے کیا کام, اور رجم شیاطین کے لیے الگ ان کی گرشمہ سازی. تو اتنا بڑا آسمان, سب سے پہلے اس کی کاریگری کے رنگ دیکھیے. 1 فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے آپ کھڑی نہیں کر سکتے, اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. ذرا اس تخلیق پہ غور. پھر اس کا جو کلر بنایا گیا ہے, پھر اس کے اوپر جو قندیلیں آویزاں کی گئی, پھر اس کی وسعت, اس کی بے قرانیاں. تو اللہ نے کہا دیکھو یہ 7 آسمان ہے, یہ ایک ہے جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ درجہ بدرجہ 7 آسمان. چلو تم اس آسمان دنیا کو دیکھو, تم دیکھو اس کو, بار بار دیکھو, نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھو, تنقیدی نگاہ سے دیکھو, کوئی نقص ڈھونڈ کے دکھاؤ. اللہ اکبر. کہا تم کوئی نقص, تمہاری نظر تھک ہار کے واپس پلٹ آئے گی. آسمان تو بہت دور ہے اور اس کی وسعت بہت بڑی ہے, اس نے جو بھی بنا دیا ہے تم اس میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتے. ایک ڈیزائن لیتا ہے نا, یہ کپڑے کے ڈیزائن کرنے والے یا کوئی اور, یا یہ گھروں کو بنانے والے, تو معمولی فرق سے کوئی نیا ڈیزائن بنا دیتے, اور وہ ایک پہلے ڈیزائن سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا. اس طرح لوگ, اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا لوگوں کو دیے کہ کسی نے کوئی ڈیزائن تیار کیا تو اس کو ہی لے کر کے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے تو ایک نیا ڈیزائن بنا. تو جب وہ شکل سامنے آئی تو کہا یار یہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے. یہ دنیا داروں کی تخلیق کو تبدیل کر کے ایک دنیا دار دوسری تخلیق کو اس سے بہتر بنا سکتا ہے, لیکن اللہ کی جو تخلیق ہے ذرا اس کو بدل کے دکھا. صرف انسان کا ڈیزائن ہی بدل کے دکھا. ناک کی جگہ کان لگا دو, کانوں کی جگہ آنکھیں لگا دو, ہاتھوں کی جگہ ہونٹ لگا دو, ہونٹوں کی جگہ کوئی ایک چیز ہی تبدیل کر کے اس کے سائز بڑے چھوٹے کر کے ذرا شکل بنا کے تو دکھاؤ جو رحمان نے بنائی ہے. تو جب ایک شکل اور صورت تم نہیں بنا سکتے, اس کی تخلیق کو تم نہیں بدل سکتے, وہ احسن الخالقین. اللہ اکبر. تو اتنا بڑا آسمان, تو کہا بار بار دیکھو, نظر اٹھا کر کے دیکھو. تم نظر اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ رخنہ نظر نہیں آئے گا, تمہاری نظر تھک ہار کے واپس پلٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
اور ہم نے زینت بخشی، آراستہ کیا قریبی آسمان کو، پہلے آسمان کو، بے مصابیح چراغوں سے، وجعلناہا اور ہم نے بنایا ان چراغوں کو رجوما للشیاطین، شیاطین کے لیے مار بکھانے کا ذریعہ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا، یعنی ستارے جس طرح روشنی کا کام دیتے ہیں، لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں آسمان پر، ذوق نگاہ کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، قرار باطن کا سبب میں بھٹکو ہوں کو راستہ دکھاتے ہیں، عبادت گزاروں کو وقت بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے کام کرتے ہیں یہ ستارے۔ جہاں عبادت گزاروں کو وقت بتاتے ہیں وہاں شیاطین کو بگانے کے کام بھی آتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے اور ایک ستارہ کم ہو گیا۔ اللہ اکبر، امام فخر الدین رازی نے اس مقام پہ تفصیلی بحث کی ہے، امام قرطبی نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ آپ نے فرمایا ستارہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہوتا ہے، نہ اس کی ذو کم ہوتی ہے نہ اس کی حیت تبدیل ہوتی ہے، بلکہ اس سے ایک شعلہ پھوٹتا جو شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اور ان کے لیے یہ تو ایک وقتی عذاب ہے جو ان کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے مستقل عذاب بھی ہم نے جہنم کا تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، اپنے رب کا انکار کیا، عذاب و جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے، یعنی جہنم بہت بری جگہ ہے۔ جہنم کے عذابوں کے حوالے سے حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو جبریل امین نے عرض کی اخف العذاب، سب سے خفیف ترین ہلکا ترین عذاب یہ ہوگا، خفیف نہیں اخف، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی اس کے بدن آگ میں نہیں ہوگا، صرف اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یغلی منہما دماغہ، وہ اتنے گرم ہوں گے کہ اس کی حدت سے اس جہنمی کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں الیاذ، تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ جھونکے جائیں گے، القوا ڈالے جائیں گے، فیہا اس آگ میں، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ اس کی زوردار گرج سنیں گے۔ یعنی جب آگ جلتی ہے تو آگ کی جلنے سے ایک آواز پیدا ہوگی، اور یہ بڑی خوفناک آواز ہوگی۔ کبھی آپ نے بھٹی جلتی ہوئی دیکھی ہو، جہاں آگ کا رنگ بھی بدل کے نیلا ہو جاتا، تو بھٹی پر جلتی ہوئی آگ جب بہت تیز ہوتی ہے تو وہ ایک خاص قسم کی اس کی گونج ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہیق۔ تو جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنے جوش سے جل رہی ہوگی کہ اس کی خوفناک آواز سے دل دہل جائے، وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہو، تکاد تمیز من الغیظ، گویا وہ غضب سے غصے سے پھٹنا چاہ رہی ہے، اس طرح لگ رہا ہو، یعنی اس آگ کے شعلے اس طرح بھڑک رہے ہوں گے کہ لگ جائے گا کہ یا غصے سے اس کے بھبوکے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ پھٹ رہی ہے اتنی غصے میں، اور جہنمی کو جو ہے وہ نوچ لے گی۔ اللہ اکبر، وہ آگ کھینچ لے گی۔ بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن کچھ بدکار ایسے ہوں گے کہ جہنم خود ان کو دبوچ لے گی۔ وہ کیسے؟ کچھ کو تو فرشتے جا کے پھینک کے آئیں گے، لیکن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں ہوں گے تو جنت کو اور جہنم کو اللہ کے عرش کے دائیں بائیں لا کے رکھا جائے گا، اور
لوگ جہنم کی آواز سن رہے ہوں گے اور ایک لمبی گردن دی جائے گی جہنم جو اس مجمع کے اوپر گھوم رہی ہو، اور کچھ لوگوں کو وہ گردن لپیٹ کر کے اپنے اندر لے جائے گی۔ یہ خاص قسم کے بدکار ہوں گے اور وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ کلما القی فیہا فوجا سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب بھی اس میں جھونکا جائے گا کوئی جتھا، یعنی لوگوں کے پراگے ڈالے جائیں گے، جتھے ڈالے جائیں گے، 20 20 50 50 100 جماعتیں ڈالی جائیں گی، پکڑ پکڑ کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ یہ شرابی ہیں، یہ زانی ہیں، یہ چور ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ گنڈے ہیں، یہ حرام خور ہیں، ان کو ڈالا جائے گا فوجوں کی شکل کے اندر، جتھوں کی شکل کے اندر۔ سالہم خزنتها، تو داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھیں گے، یہ ان کی تذلیل کرنے کے لیے پوچھیں گے۔ انہیں پوچھیں گے جب وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے تو داروغہ جہنم اڑانے والوں کو خوش آمدید نہیں کہے گا، بلکہ کیا کہے گا، تمہیں کوئی، یہ میں خود نہیں کہتا، یہ کوئی میں کو کہانی نہیں بیان کرتا، یہ قرآن بیان کرتا۔ خزنت جو داروغہ جہنم وہ کیا کہے گا، الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تم نے بتایا نہیں تھا کہ جہنم بھی رب نے تیار کر رکھی ہے اور ان اعمال اور ان برے افعال کے نتیجے میں وہاں جانا پڑے گا؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں پیغمبروں نے بتایا تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے۔ فکذبنا، تو ہم نے ان کی تکذیب کر، ہم نے کہا چھوڑو یہ دنیا میٹھی ہے، تمہیں کیا لگے، یہ دنیا سب کچھ، یہ جہاں مٹا اگلا کس نے ڈٹھا۔ اللہ اکبر۔ وَقُلَّا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی۔ ہم نے کہا تم باتیں کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ آئے اور باتیں کر کے چلے گئے، تم بھی کر رہے ہو۔ جو بھی پیغمبر آیا اور اس نے کہا جہنم ہوگی، قیامت آئے گی، آئی تو نہیں ابھی تک، حالانکہ اس کا تو وقت مقرر تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی لوگ ڈرا کے چلے گئے، تم نے صرف لوگوں کو ڈراوے کے لیے جنت اور جہنم کو بنایا، کچھ بھی نہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، کاش کہ ان کی بات کو غور سے سن لیا ہوتا، اس پر تھوڑا سا فہم پر زور دیا ہوتا تو پھر ہم انکار نہ کرتے، لیکن ہم نے سنا اور بلا دیا، فراموش کر دیا، جس طرح کوئی کہانی ہوتی ہے بات ختم۔ رب کا قرآن ہمیں بتا رہا تھا، 104 کتابیں نازل ہوئیں، پیغمبر آئے، ایک پیغمبر نہیں، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر آئے، پیغمبروں کا سلسلہ موقوف ہوا، ختم نبوت کی مہر لگی تو جانشین پیغمبروں کے آتے رہے اور انہوں نے آتے لوگوں کو جو ہے وہ تنذیر کی، لوگوں کو بتایا، قرآن کے احکام لوگوں کے سامنے رکھے، ہم نے کہا اور دیکھ لیں گے کچھ۔ اللہ اکبر۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا تو پھٹکار ہو اہل جہنم۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت سخت لفظ ہے، سحقاً، کتنی پھٹکار ہوگی، جس پر پھٹکار ہوگی اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ کتنی ذلت ہوگی کہ جو قیامت کے دن اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب۔ اچھا، تنذیر کے بعد تبشیر ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبروں کی بات کی پرواہ بھی نہیں، مصلحین کی بات کو بھی نہیں سنا۔ ایک نشہ ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، جوانی کا ایک نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح صحت جب پورے جوبن پہ ہوتی ہے اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے،
انسان کا دماغ پھر کسی اور طرح سے چل رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں سنتا کسی کی. اور پھر عمومی طور پہ نصیحت کرنے والے لوگوں کو یہ لوگ بادی و راہ قسم کے لوگ سمجھ کر رہے. ماضی میں کہانی پڑھی ہے، انہوں نے پیغمبروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیے، معاذ اللہ. تو چھوڑو، ان کو کیا پتا، یہ پرانے ذہن کے لوگ، دقیہ نور، بادی و راہ قسم کے لوگ. ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے عاقل ہیں، دانش و بینش رکھتے ہیں، فہم و ادراک کے اجالے ہمارے پاس، اقتدار ان کے پاس، دولت ان کے پاس، مال و زر ان کے پاس، فوجوں کی فوجیں ان کے پاس. تو یہ کافر کہتے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، مسکین اور غریب لوگ، اور سب کچھ ہمارے پاس، عذاب آئے گا. اور پھر ہنس کے کہتے تھے عذاب آیا تو تمہیں دبوچے گا، ہمیں تو کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن وہ قیامت کا دن تو آنے والا ہے، وہ تو سب کچھ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کہانی کو بیان فرما رہے. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تمرد سے، غرور سے، تکبر سے اللہ کے احکام کو ٹھکرا کے رکھے. اللہ فرماتا ہے پسے پش ڈال دیا، پیغمبروں کی باتوں کی پرواہ تک نہیں، ان کا مذاق اڑایا. حتیٰ کہ قرآن پڑھیے، انہوں نے پیغمبروں کو گمراہ تک کہا. انہوں نے پیغمبروں کو کہا کہ جو ہے وہ فی صفاحت، تم جو ہے وہ معاذ اللہ نادانی کی باتیں کر رہے ہیں. صفی کہا، بے وقوف کہا. ان کو انہوں نے کیا کیا کہا. لیکن بہرحال وہ لوگ، لیکن ایسے لوگ بھی ہر دور میں تھے جنہوں نے ان لوگوں کی باتوں کو سنا اور دعوت کو قبول کیا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ اکبر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ہی ڈرتے رہے. دیکھا بھی نہیں لیکن تھر تھر وجود رب کے نام پر کانپنے لگے. ایسے لوگ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کے سینے میں اپنی محبت رکھی. ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کا نام سن کر کے، اس کا ذکر کر کے، سجدے میں سر رکھ کے جب سبحان ربی العلیٰ پکار رہے ہوتے ہیں، رب کو کتنی شفقت اور کتنی محبت ہمارے اوپر آ رہی ہوتی کہ کس صدی میں لوگ جی رہے ہیں اور کتنا تیقن ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے کتنے خشوع و خضوع سے پکار رہے ہیں سبحان ربی العلیٰ. مالک دیکھ، اس سے نیچے اور کہاں جاؤں. یہ اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے نیچے گرنے کی جگہ ہے. میں گر گیا ہوں اور زبان سے کیا کہتا ہوں، سبحان ربی العلیٰ. مالک سب سے نیچے میں ہوں، سب سے اونچا تو ہے. تو کتنی رحمت ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر سجدہ گزار کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. اتنی رحمت اللہ کی برستی ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے مانتے. وہ بیلول کی آگے ابھی آپ نے کہانی سنی، تو بیلول مٹی کے کروندے بنا رہا تھا پاؤں کے اوپر اور ان کو بعد میں مسمار کر دیتا. بچپن میں ہم بھی اس مرحلے سے گزرے. کبھی وہ مٹی کہیں کوئی ریت پھینک جائے تو پاؤں کے اوپر تھپک کے گروندا بنا لینا اور پھر ہولے سے پاؤں کو نکال لینا. تو وہ وقت میرا بھی گزرا ہے، وہ وقت آپ کا بھی گزرا ہے. افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے، میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. اس راہ گزر سے ہم گزرے ہیں. یہ کھیل ہم کھیلتے تھے. تو بہلول بھی دجلہ کے کنارے مٹی کے گروندے بناتا تھا، پھر مسمار کر دیتا تھا. تو ملکہ بادشاہ گزرا اور اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان پر. کہا بیچتے بھی؟ کہاں بیچنے کے لیے بنا. کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا ایک. بادشاہ گزر گیا مسکرا کے کہ دیوانہ ہے، دیوانگی میں باتیں کر رہے. ملکہ زبیدہ پیچھے سے گزری، پوچھا بیلول کیا کہہ رہا ہو؟ کہا جنتی مکان. کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا. تو اس نے 10 درہم نکال کے دیے. تو اس نے دیکھے اور دریا میں پھینک دیے اور ایک گروندے کے گرد دائرہ کاٹ دیا. کہا کہ ہاں یہ تمہارا. ملکہ چلی گئی.
بادشاہ سویا مقدر جاگا، کیا دیکھتا ہے جنت میں بڑے خوبصورت محل ہیں۔ ایک محل کے اوپر لکھا ملکہ زبیدہ۔ آگے بڑھنے لگا، دربان نے روکا، کہا نہیں یہ جنت ہے، یہاں تو اجازت کے بغیر نہیں جانا ہوگا۔ کہا میری بیوی ہے، کہا نہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ اسی اسنا میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو ملکہ کو بیدار کیا، کہا کہ تو نے کون سا آج نیک عمل کیا، میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا۔ ایک معمول کا واقعہ تھا، گزرتے گزرتے فقیر کو جو ہے وہ 10 درہم دے دیے تھے، اس کو بھی یاد نہ آیا۔ اس نے کہا وہی معمول کی نمازیں ہیں، وہی میرے معمول ہیں، کوئی خاص عمل تو نہیں۔ ہاں یاد آیا، وہ دجلہ کنارے سے گزرتے بہلول کو 10 درہم سے ایک گروندہ خریدا تھا، ہو نہ ہو یہ وہی مکان۔ کہا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں دیوانہ سمجھ کے گزر گیا۔ اب اگلے دن بادشاہ قصدن اس راستے سے، اور دل میں تھا کہ آج بہلول پھر اسی موج میں اسی شغل میں مل جائے۔ فقیر کی اپنی موج ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ تو دوسرے دن اس نے جب دیکھا تو وہ اسی کام میں لگا ہوا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہی جواب دیا، محل بنایا ہوں جنت کے۔ کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچنے کے لیے بنایا ہے؟ وہ کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل ہی تو 10 درہم کا میری بیوی نے خریدا اور مجھے بھی آپ یہ قیمت بتا رہے تھے۔ کہا اس نے ان ڈٹھا سودا کیا، تم دیکھ کے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے مانتے۔ دیکھے تو ابو جہل بھی مان لے گا، ابو لہب بھی مان لے گا۔ فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ جب ڈوبنے لگا نا تو اس وقت فرعون نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ تو کہا گیا اب تیرا کوئی ایمان نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب ہے، ان دیکھا سوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں، دیکھا بھی نہیں ہے، یا تصور بھی کرنے بیٹھ جائیں تو وہ تصور سے بڑا ہے، نہ فہم میں آئے، نہ ادراک میں آئے، نہ عقل و خرد کے دائرے میں آئے۔ اکبر الآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی۔ اتنا یقین اس پر ہے کہ کڑکتی دھوپ ہے، برستی گرمی ہے، ٹھنڈا پانی جو ہے وہ رکابی میں سراہی میں موجود ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی نہیں لیتے کہ میں روزے سے ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنا پختہ یقین ہے، تو وہ بھی پھر اس کی لاج نبھائے گا۔ اس پہ دیکھیے ہم ہیں تو چھوٹے لوگ، لیکن یہ یقین تو ہے نا ہمارا اس پہ۔ سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو کبھی آنسو بھی ٹپک ہی جاتے ہیں۔ تو یقین تو ہے نا، کوئی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، تو وہ پھر لاج رکھے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جس اجر کو میرا رب بھی کبیر کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ جس اجر کو دیکھو، جو جتنا بڑا ہوگا اس کا بڑا بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ آج میں نے شبرات کا دن تھا تو گھر سے نکلتے ہوئے آج میں نے بڑا صدقہ کیا، چلو یار ثواب کا خاص دن ہے تو آج میں نے آج دل کھول کے صدقہ کر کے آیا، تو کتنا کیا ہوگا؟ 10,000 روپے دے دیا ہوگا، چونکہ میرا بڑا تو اتنا ہی ہوگا نا۔ لیکن آپ ماشاءاللہ کینٹ میں رہتے ہیں، تو اگر آپ کہیں کہ ہم نے بڑا صدقہ کیا ہے تو آپ کا 10,000 تو نہیں ہوگا، آپ کا تو پھر 10 لاکھ ہوگا نا۔ جتنی کسی کے پاس دولت ہوتی ہے اس کا بڑا بھی اس حساب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جس اجر کو میرا رب بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ تو وہی جانتا تھا کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فلہم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم واجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ اکبر۔ تم آہستہ کہو اپنی بات یا بلند آواز سے کہو، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا ہے۔ تم ہولے ہولے بولو یا چیخ چیخ کے بولو، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ جانے کہ وہ تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ ارا زبیب النملۃ السوداء
کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی رات کی تاریکیوں میں جب چلتی ہے تو اس کے مہین اور ننھے سے پاؤں سے سینہ سنگ کے اوپر جو ننھی سی وہمی گمانی اور تصوراتی لکیر بنتی ہے تو ہمارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو پھر تم اس کی نظر سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہو؟ اللہ چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے تو وہ کیسے تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہو؟ اور آگے کیا خوبصورت بات ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ یعنی وہ نہیں جانے گا تمہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو پنجابی میں کہتے تھے کہ جمعہ دی عمر دا پتہ ہوتا ہے دند گن کے اندازہ نہیں لگائے گا. یعنی ویسے کسی جانور کو دیکھنا ہو کہ یہ 1 سال کا ہے 2 سال کا ہے مسنہ ہے یا یہ جو ہے وہ تو اس کے دان دے کے اندازہ لگانا پڑتا ہے. لیکن جو بکری نے گھر میں بچے دیے ہوں تو ان کے دان تو نہیں دیکھنے پڑتے، اس لیے کہ وہ گھر میں پیدا ہوئے ان کی عمروں کا ویسے ہی پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے رازوں کو کیوں نہیں جانوں گا؟ الا یعلم من خلق، وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. جو خالق ہے وہ تمہیں نہیں جانے گا، اسے نہیں پتا تم کیا کرتے ہو. اللہ وہو اللطیف الخبیر، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. لطیف کا معنی باریک بین، تمہاری بات کو تو سنتا ہی سنتا ہے، جو تم سوچتے ہو اس سوچ کو بھی جانتا ہے اور سوچ کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو بھی جانتا ہے. وہ بڑا باریک بین ہے. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا نا، براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. نیت کے پیچھے خفیف سے پردے کے پیچھے بھی جو کوئی خود غرضی چھپی ہوتی ہے، جو کوئی تصنع چھپا ہوتا ہے، جو کوئی ریاکاری چھپی ہوتی ہے تو ہمارا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے تمہارا. اللہ اکبر. اس سے کیا پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ وہ خبیر بھی ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. میرا خیال ہم یہی ختم کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. ایک رکوع مکمل ہوا، دوسرا رکوع پھر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دونوں ہی چیزیں ہمارے سامنے رکھی. ایک تو اس نے اپنی بڑائی بیان فرمائی، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اس کے بعد پھر موت و حیات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اس نے زندگی بھی پیدا کی ہے اور اس نے موت پیدا کی ہے. یہ دونوں اس کی تخلیقات ہیں. اور اس میں ہمیں کچھ سمجھایا بھی گیا ہے. تم بھاگ نہیں سکتے، موت بھی اس کی مخلوق ہے، تمہارے پیچھے لگا دے تم بھاگ نہیں سکتے. تو کس بات پہ غرہ ہے، کس بات پہ غرور ہے، کس بات پہ ناز ہے؟ موت کا خالق بھی وہ ہے، تمہاری زندگی کا خالق بھی وہی ہے. تو جب موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو تم کہاں بھاگ سکتے ہو اس سے؟ اللہ اکبر. جن و انس کو سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ جن و انس اس کی زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دیکھو. اللہ اکبر. باغون اقطار السماوات والارض سے زمین سے نکل سکتے ہو، نکل کے دکھاؤ. کہاں جاؤ گے؟ جدھر جاؤ گے حکومت اسی کی دکھائی. یہاں تو بھاگ کے آپ علاقہ غیر میں چلے جاتے ہیں، علاقہ غیر سے بارڈر پار کر کے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں. یہاں کا قانون نہیں چلتا، وہاں چلے گئے. اللہ اکبر. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میری بادشاہی سے نکل کے بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ اور کیا تم مجھ سے راہ فرار اختیار کر سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو؟ نہیں بھاگ سکتے. اس کی مہلت کو جو اس نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے واپسی کا راستہ تلاش کر لو. اس کی ڈھیل کو ڈھیل نہ سمجھ بیٹھنا. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ ہم ڈور ڈھیلی کرتے جاتے ہیں. یہ اللہ کا ایک دستور ہے. لیکن فرمایا جب ہم کھینچتے ہیں تو پھر پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. ان بطش ربک لشدید.
تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رومی نے کہا تھا مشو مغرور کن بر علم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر توڑا، اللہ کے علم پر اس کی بردباری پر مغرور نہ ہونا۔ وہ جب پکڑتا ہے تو اتنا سخت جکڑتا ہے کہ اپنے وجود کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، پھر کیسے ڈبکیاں کھاتا تھا نیل میں اور اپنی فوج کے سامنے ذلیل ہو کے مرا۔ اللہ اکبر۔ جو کہتا تھا کہ میری خدائی کے ناقوس بچتے ہیں، ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، ناک میں گھس گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی ناقص الخلقت تھا، لنگڑا تھا، اور پھر اس کے سر کے اوپر جوتے پڑتے تھے، رسوا ہو کے مرا اور وہ دعویٰ خدائی کا کرتا۔ تو موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے، اور تمہاری تخلیق کا مقصد کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اعمال کیا کرتے ہو۔ یہ تھوڑا وقت تمہیں دیا ہے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، وقفہ ہے درمیان کا۔ بچپن تو بچپنا ہے، اس کی تو پرسش ہی نہیں ہے۔ بڑھاپے میں تو چارپائی سے نہیں اٹھا جاتا، گناہ کیا کر۔ درمیان میں 4 دن جوانی کے ہیں، بہار کے۔ ان 4 دنوں کو سنبھال کے گزار۔ 20-25 سال آپ کہہ سکتے ہیں، بڑے بھی ہوئے، صحت والے ہوئے تو وہ 20-25 سال ہیں، ان کو سنبھال کے وقت گزارنا ہے، سنبھل کے گزارنا ہے۔ یہ وقت گزار لیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل القتلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ وہ روزہ رکھ کے گزار لیں گے تو کام بن جائے گا، اور اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو گئے تو یہ 4 دن کی زندگی اور اس کے بعد وہ اندھیری رات ہمیں جکڑ لے گی۔ تو کہا اس نے موت و حیات دونوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بچا لاتا ہے۔ تو اس مختصر مہلت کو جو اللہ کی طرف سے میسر ہے، مجھے اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آج کی شب اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس رات میں آنے والے پورے سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے۔ مدبرات الامر جو ہیں ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ تم نے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ کرنا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے